خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی معلومات اور آپ کی صحت کے بارے میں مضامین پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بیماری کا سبب بنتے ہیں، اور اپنی فیملی کی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ روزمرہ کی عادات کے بارے میں بھی ہم اس قسم کے مضامین پیش کرتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی عادات کو چینج کر کے اور بہتر صحت کی طرف اپنے آپ کو گامزن کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی بہتر صحت کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم کچھ ریسرچز وغیرہ پیش کرتے ہیں جس میں ہم بتاتے ہیں کہ مختلف ریسرچز کی گئیں تو اس میں کیا کیا نتائج نکلے۔ ہم بتانا چاہیں گے کہ بھوک اور نہ ہو تو بھی ناشتہ کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کو ایک مضمون سناتے ہیں جو کہ اخبار جہاں جنگ کے اس میں تندرستی کے سیکشن میں شائع ہوا، اس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کو ناشتے کی اہمیت بتانا چاہیں گے۔ آپ کو شاید یہ بات بڑی مذاق خیز محسوس ہو، لیکن ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سے اسکول جانے والے بچے محض اس خوف سے ناشتہ نہیں کرتے کہ اگر اسکول پہنچ کر رفع حاجت کی ضرورت پیش آ گئی تو کیا ہوگا۔ بات یہ نہیں کہ ان کے اسکولوں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے، لیکن اسکول کے بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس اتنے گندے ہوتے ہیں کہ اس طرف کا رخ کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی۔ اسکول کی انتظامیہ کی اس غفلت سے بچوں کی صحت پر جو خطرناک دوررس اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کا اندازہ شاید بچوں اور ان کے والدین کو بھی نہ ہو۔ طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ صبح کے وقت ناشتہ کرنا ایک انتہائی صحت مند عادت ہے۔ اگر اس خوف سے بچے اگر ناشتہ نہیں کرتے تو ان کی صحت پر خاصا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں تو ہم آپ کو یہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ آپ اس اسکول کے ٹوائلٹس ضرور دیکھیں، اور وقتاً فوقتاً جب آپ کا بچہ اس اسکول میں جا رہا ہے تو بھی یعنی کہ وزٹ کرتے وقت اور ان کے ٹوائلٹس کا ضرور معائنہ کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے اور آپ ایڈمنسٹریشن سے کہہ سکیں کہ آپ اپنے ٹوائلٹس کو بہتر طریقے پہ صفائی ستھرائی کرائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے لیے ٹوائلٹس کے لیے ایک الگ اٹینڈنٹ ہو جو کہ استعمال کے بعد اس کو صاف ستھرا کر سکے، تاکہ بچوں میں یہ خوف نہ ہو کہ ٹوائلٹس میں جائیں گے تو وہ بہت ہی گندی حالت میں ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو کہ ہمارے ممالک میں جو مسائل پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں صبح کا ناشتہ کھانے میں بہت ڈرتے ہیں۔ طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ صبح کے وقت ناشتہ کرنا ایک انتہائی صحت بخش عادت ہے۔ اس سلسلے میں اب تک جو ریسرچ کی گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے ناشتہ کرتے ہیں وہ فربہی یعنی کہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے، اور جو اپنے موٹاپے سے پریشان رہتے ہیں انہیں بھی ناشتے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور وہ اس وزن کو برقرار رکھنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ناشتہ کرنے کے عادی افراد اس عادت کی بدولت غذاؤں کے ذریعے زیادہ ریشے، کیلشیم، وٹامنز اے اور سی، فلیوین، زنک اور آئرن حاصل کرتے ہیں، جبکہ چکنائی اور غذائی کولیسٹرول انہیں کم ملتا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگ ناشتے میں جو ہلکا پھلکا دلیا استعمال کرتے ہیں اسے وٹامنز، منرلز اور پھلوں سے مقوی بنایا جاتا ہے، اور یہ انتہائی غذائیت بخش ہوتا ہے۔ امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن یعنی کہ یہ جرنل جو ہے یہ کلینکل نیوٹریشن کے اوپر بیسڈ ہے، اور اس میں ریسرچز شائع ہوتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ریسرچ کے ذریعے مختلف جو ریسرچ کی گئی ان کے کیا نتائج نکلے ہیں۔ تو امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن میں حال ہی میں شائع ہونے والی ایک نئی ریسرچ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صبح کے وقت ناشتہ کرنا دل کے لیے بھی مفید ہے
اس جائزے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ افراد جو اپنے بچپن کے دنوں میں مستقل ناشتے سے گریز کرتے رہے اور بڑے ہونے کے بعد بھی ان کی یہ عادت تبدیل نہیں ہوئی، ان میں باقاعدگی سے ناشتہ کرنے والوں کے مقابلے میں خراب یعنی کہ LDL کولیسٹرول کی سطح بلند تھی۔ یعنی کہ کولیسٹرول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک LDL کہلاتا ہے یعنی لو ڈینسٹی لائپوپروٹین، اور ایک HDL کہلاتا ہے ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین۔ لو ڈینسٹی لائپوپروٹین جو کولیسٹرول ہے وہ خراب قسم کا ہوتا ہے، جو کہ دل کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی دل کے جو امراض ہیں وہ پیدا کرتا ہے، اور ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین وہ کولیسٹرول ہوتا ہے جو دل کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جو صحیح عادت کے ساتھ لوگ ناشتہ کرتے ہیں ان میں ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کی تعداد بہتر ہوتی ہے، اور لو ڈینسٹی لائپوپروٹین جو دل کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ناشتہ نہ کرنے والوں کے جسم درمیان میں زیادہ وزنی بھی دیکھے گئے۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ ناشتہ کرنے سے کسی مسئلے پر غور فکر کرنے یا توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے، موڈ بھی بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ناشتہ کرنے سے یہ بچوں کے اندر تو خاص طور پر جب اسکول جاتے ہیں اگر انہوں نے ناشتہ نہ کیا ہو تو ان کی گلوکوز لیول جو ہے خون کے اندر کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر گلوکوز کا کم ہونا کی وجہ سے انہیں ذہنی طور پر وہ توجہ مرکوز نہیں کر سکتے تعلیم کی طرف، اور وہ انہیں جبائیاں آتی رہتی ہیں اور نیند آتی رہتی ہے۔ بعض بچے تو وہ سو بھی جاتے ہیں، اسکول جا کر سو جاتے ہیں اگر ناشتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ صبح بیدار ہونے سے پہلے کام ناشتہ ہو، اور آپ کچھ دیر رک کر بھی ناشتہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ دن کا پہلا کھانا کھائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی غذا ان چیزوں پر مشتمل ہو جو آئندہ چند گھنٹوں تک آپ کی بھوک سے بے فکر کر دے گی۔ اس غذا میں فائبر اور پروٹین لازماً شامل ہونا چاہیے۔ مکمل غذا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ناشتے میں اس میں پروٹین خاص تعداد میں ہونے چاہیے، گوشت ہونا چاہیے، چکن ہو سکتی ہے، اور سبزیاں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ اس کو زیادہ بہتر بنا سکتی ہیں اور جسم کے اندر کافی دیر تک رہتے ہوئے بھوک کے احساس کو کم کر دیتی ہیں، بھوک نہیں لگتی۔ اب ہمارے ممالک میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اگر بچے ناشتہ نہیں کرتے تو وہ اپنے جیب خرچ کے لیے کچھ پیسے گھر سے لے جاتے ہیں، اور اس سے وہاں پر جو کینٹین ہوتی ہے یا اسکول کے باہر جو ٹھیلے کھڑے ہوتے ہیں گندی اشیاء لے کر کھاتے ہیں، اور ان سے ان کے گلے خراب ہوتے ہیں، ان کی صحت خراب ہوتی ہے، اور بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہ مسائل اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو بیمار ڈال سکتے ہیں اور ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ تو صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ان کو اسکول سے چھٹی کرنی پڑتی ہے اور ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ بچے صحیح طرح ناشتہ کریں اور وہ جو ہے بہتر طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔